بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز علماء قابل صد احترام جناب صدر اور تمام مسلمان دینی بھائیوں، رات 2/3 گزر چکی اور یہ جلسہ ابتدا رات کے شروع ہی سے مغرب بعد سے چل رہا ہے۔ سننے والے سنتے سنتے تھک گئے، تماشا دیکھنے والے بھی تماشا دیکھتے دیکھتے اکتا گئے۔ اب نہ کسی میں سننے کی تاب ہے اور نہ کسی کے لیے بولنے کی گنجائش، لیکن چند باتیں بیان کر دینی مناسب ہے۔ جو آیت کریمہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جو شخص کی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑا، سر پھیر لیا، سرکشی کی، اکڑ گیا، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ عمل کرنے سے، اس کو ماننے سے باز رہ گیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو سینے سے لگایا، اس کو اپنا لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ بنا لیا۔ یہی کی کامیابی کو کامیابی سمجھا اور دنیا کے حصول ہی کو کامیابی سمجھا، اور ساری کوششیں اس کی دنیا کے لیے ہوتی رہیں، اگرچہ وہ دین کا نام لیتا رہا، عشق رسول کے نعرے لگاتا رہا، لیکن اس کی زندگی کا ہر لمحہ اور اس کی زندگی کا ہر گوشہ اللہ رسول کی ہدایت سے خالی۔ مدرسہ چلاتا رہا دین کے نام پر، یقیناً دین ہی کو سربلند کرنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، دینی احکام کو بچوں میں بچیوں میں پھیلانے کے لیے، سکھانے کے لیے مدرسہ چلتا رہا۔ نعرہ یہی رہا، زبان پہ یہی رہا، ہو سکتا ہے دل میں بھی یہی رہتا ہو، لیکن اس نے دین کو بھی دنیا بنا دیا۔
اللہ کی مرضیات سے ہٹ کر، ان کے احکام سے ہٹ کر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم میں جو ان کے بانیان تھے، حضرت نانوتوی کا زمانہ، حضرت گنگوہی کا زمانہ، دیوبند کے ایک بڑے رئیس کے ممبر بننے نہ بننے پہ اختلاف ہو گیا۔ گنگوہی کی رائے یہ تھی کہ نہیں، خالص دنیا داروں کو دینی اداروں کا ممبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ دیوبند کی جنتا تھی، اس لیے پاورفل آدمی تھے، اس لیے سب کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ان کو ممبر بننا ہی چاہیے، اس سے مدرسے میں بڑا تعاون ہوگا، چندہ بہت زیادہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ڈر لگا کہ اگر انہیں نہیں ممبر بنایا جائے گا تو یہ شورش کریں گے، فساد کریں گے، احتجاج کریں گے، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ گنگوہی کی رائے یہی تھی کہ نہیں، ان کو ممبر نہیں بننا چاہیے، ایسے لوگوں کو جن کے اوپر دنیا چھائی ہوئی ہے، ان پہ نہیں بننے، ان کو نہیں ممبر بننا چاہیے۔ لوگوں نے حضرت گنگوہی سے کہا کہ حضرات مدرسہ بند ہو جائے گا اگر ان کو نہیں ممبر بنائیں گے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا بند ہو جائے گا تو بند ہو جانے دو، ہم مدرسہ چلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگر وہ اسی پہ راضی ہے کہ مدرسہ بند ہو جائے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے کو دین کا ٹھیکیدار نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جیسے رہیں گے ویسے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی، نہیں، اللہ کی مرضیات، اللہ کے حکموں کے تابع آپ رہیں گے تب اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ رہے گی، تب اللہ کی رضا کے بغیر دین کی خدمت کرنا، دین کا نام لینا، یہ چیز ہے جو سوچ سکتے ہیں لیکن ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دنیا دار پہ دنیا اتنی چھائی ہوئی ہے، جب تک اس کے مرضی اور منشا کے مطابق مدرسہ نہ چلے وہ چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مدرسے والوں کو بہرحال مدرسہ چلانا ہے۔ بھائی ایک مسئلہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اما من طغی، جو شخص کی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے سرکش بنا، سر پھیر لیا اور اس نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیا، آخر الحیاۃ فإن الجحیم ہی المأوی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سرکشی اس کو کفر تک لے جائے گی، اور کفر اور کافر کی جگہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بہرحال جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی اس نے اللہ پہ یقین کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر یقین کیا، اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے اس پر بھی یقین کیا، اور ڈرتا رہا کہ زندگی کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کی بعد پرس ہو سکتی ہے، اس میں گرفت ہو سکتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کو اپنے رب کے سے ڈر ہوگا، جس کو اپنے رب سے ڈر ہوگا، اللہ سے ڈر ہوگا، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا تابع رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا، اس کی اتباع کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے بچا لیا، اپنی ذات کو ہوا سے، خواہش سے بچا لیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، جس کو عربی میں ہدا کہیں گے، اور ایک ہے دل کی خواہش و چاہت، جس کو ہوا کہیں گے۔ تو جو شخص کی اتباع ہدا سے ہٹا
اور وہ ہوا کے تابع ہو گیا، خواہش کے تابع ہو گیا، اپنی چاہت کے تابع ہو گیا، اپنی چاہت، فلاں کی چاہت، فلاں کی خواہش، فلاں کے خواہش کہ فلاں سیٹ خوش رہیں، فلاں سب کچھ خوش رہیں، اس کے تابع ہو گیا۔ ونہن اس کے تو جس شخص نے ساری چاہتوں کو چھوڑ کر کے، اپنی چاہت، سارے انسانوں کی چاہتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کی، وآثر الحیات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ پاک نے دو فارمولے بتائے ہیں، ایک جہنم میں جانے کا فارمولہ بتایا ہے اور ایک جنت میں جانے کا فارمولہ بتایا ہے۔ جو جہنم کے فارمولے پہ عمل کرے گا، اللہ پاک نے تو اس لیے بتایا تھا جہنم میں جانے کا فارمولہ تاکہ انسان اسے بچے، جنت میں جانے کا فارمولہ اس لیے بتایا تاکہ انسان اس کو کرے۔ لیکن جو شخص جنت کے فارمولے پہ نہ چل کر کے وہ جہنم ہی کے فارمولے پہ چلے، پوری زندگی، سال بھر کی زندگی وہ گزارتا ہے من مانی گزارتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک سال میں ایک رات آئے گی شب برات، اس میں ہم رات بھر عبادت کر لیں گے، رات بھر وعظ کی مجلس میں رہ لیں گے، بس بیڑا پار ہے۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے 364 دن نافرمانیوں میں گزارا اور صرف ایک دن، وہ بھی کیا ہے، بیٹھے ہیں، سوگ رہے، جاگ رہے، کھا رہے، پی رہے، چل رہے، یہ کون سا جاگنا ہوا؟ عبادت میں نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، نماز نہیں، بس اتنا ہے کہ لہو و لعب سے بچ گئے، اتنا ہی کافی، اتنا بھی بہت ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 360 دن تک آدمی غلط زندگی گزارے اور صرف ایک رات میں عبادت کرے اور وہ سمجھے کہ اس ایک رات کی عبادت کی برکت اتنی ہے کہ اسی کی وجہ سے میرا دنیا جہان کا سارا کام بن جائے گا، آخرت میں کام بن جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آپ کو، ہم کو دھوکہ لگا ہوا ہے نا۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے کہ 360 دن میں صرف ایک دن اب اچھے انسان رہو، ماں بقیہ 365 دن جو ہے برے انسان رہو۔ نہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ 365 دن کے ہر لمحے، ہر گھڑی کے اندر کیا رہو، اچھے انسان رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث کنت، جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا کام نہ کرے۔ یہاں اسلام دوسرے دھرموں و مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ بابا نے پھونک دیا کامیاب ہو گئے، بابا نے سر پہ ہاتھ پھینک دیا کامیاب ہو گئے، بابا کو ہم نے دیکھ لیا جنت مل گئی۔ نہ بابا، اس طرح کا نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں اسلام میں۔ اسلام میں شارٹ کٹ نہیں ہے کہ 365 دن ہم برائیاں کرتے رہیں، صرف ایک رات عبادت کرے اور جنت میں چلے جائیں۔ نہیں، یہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم دن کے 24 گھنٹے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہیں اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ صرف ایک رات کا ڈرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ شارٹ کٹ وہاں ہوتا ہوگا، دوسرے مذہبوں میں ہوتا ہوگا، یہاں نہیں ہے بابا۔ یہاں پوری زندگی اللہ کی مرضی کے سانچے میں رہنا پڑے گا، ڈھلنا پڑے گا۔ ہر قدم اٹھائیں تو سوچنا پڑے گا کہ یہ قدم صحیح اٹھ رہا ہے، غلط اٹھتا ہے۔ ہم نظر ڈالیں تو سوچنا پڑے گا کہ یہ نظر صحیح جگہ پڑ رہی ہے کہ غلط جگہ پڑ رہی ہے۔ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جب تک ڈھل نہیں جائے گی، اس وقت تک اللہ کی رضا ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیے اس کو۔ اچھا، یہ واعظین کا واعظ ہے صرف کہ ایک رات کی عبادت کرو اور جنت تمہارے دروازے کھلے ہوئے نہیں۔ یہ ایک رات کی عبادت ایسی اگر ہے کہ آنے والی پورے سال کے لیے کافی بن جائے، عبادت گزار بن جائے، تو ہمارا یہ جاگنا اللہ کو مقبول ہو گیا، محبوب ہو گیا۔ لیکن کل جیسے تھے
اور آنے والے کل میں بھی ویسے رہیں گے. صرف ایک رات چند رکعت نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لی، اس سے کچھ ہونے والا حوالہ نہیں ہے. اللہ کے اس طرح کی دھوکہ دھڑی نہیں چلتی. کل جیسا تھا آج کی رات کے بعد آنے والا کل ویسا نہ رہے، ہے نا. آنے والا کل اللہ رسول کا حکم ماننے والا ہمیں بنا دے، اس میں اللہ رسول کی بات ماننے والے بنا دے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس رات کا جاگنا اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا. اور کل بھی ہم سے سڑکوں پہ مسجد چھوڑ کر کے، کل بھی آنے والے کل میں بھی وہی چیز رہیں گے، اور پھر ایک رات کی عبادت سے اثر ہوا ہے. نہیں بھائیو، اگر اللہ کو ایک عبادت پسند آ جاتی ہے تو اللہ دوسری عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں. لیکن اگر کسی عبادت کی توفیق نہیں ملی، گزشتہ جیسا ہمارا تھا آئندہ بھی ویسا ہی ہے، تو سمجھنا ہے کہ یہ ہماری عبادت رائے گاہ چلی گئی، قبول نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر فرد اپنے اوپر غور کرے، مسجد اور مدرسے کے ذمہ داران بھی غور کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ایسا قدم اٹھ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس طرف کے قلبک حضور نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، دل صحیح جواب دے گا کہ ہمارا فلاں عمل صحیح ہے، فلاں عمل غلط ہے. ایک بات تو ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں.